آج ہم اسٹڈی کریں گے کومیٹس کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کومیٹس کیا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پہ ستاروں کے درمیان ہمیں ایک دمدار ستارہ نظر آتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے دمدار ستارہ، یعنی کہ دم والا، یعنی کہ ٹیل جس کی ہوتی ہے۔ اب یہ ٹوٹا ہوا تارا نہیں ہے، وہ تو بالکل ہلکا سا نظر آتا ہے۔ اس کی باقاعدہ دم سی نظر آتی ہے اور اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے جس طرح یہاں ہم نے پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ زمین پہ نہیں آ رہے ہوتے بلکہ صرف آسمان پہ گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمین پہ نہیں آ رہا بلکہ آسمان پہ اپنا سفر کر رہا ہے۔ تو یہ ستارے نہیں ہوتے، یہ سٹارز نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتے ہیں کومیٹس۔ کومیٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ یہ دراصل سنو بالز سی ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ چٹانوں کی اور گرد اور دھول جو ہوتی ہے، ڈسٹ جسے کہتے ہیں، اس سے اور آئس یعنی برف سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو فروزن سنو بالز کہتے ہیں، یعنی کہ برف کے گولے کہتے ہیں۔ تو یہ برف کے گولے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نظام شمسی یعنی کہ سولر سسٹم میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیا کہا کہ یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں چٹانوں یعنی راکس، ڈسٹ یعنی مٹی، گرد غبار یا مٹی، اور آئس یعنی کہ برف سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کومیٹس ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سولر سسٹم۔ سولر سسٹم میں 8 پلینٹس ہیں۔ تو یہ جو آخری والا پلینٹ ہے یہ کون سا ہے؟ یہ ہے نیپٹیون۔ تو نیپچون سے جو پیچھے کا علاقہ ہوتا ہے، یعنی کہ سورج سے اور بھی دور، نیپچون جو ہے وہ سب سے دور ہے، سیاروں میں سے سب سے دور والا سیارہ ہے۔ اس سے بھی آگے کا جو بالکل جو یہاں والا علاقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے کومیٹس پائے جاتے ہیں، اور بے شمار کومیٹس جو ہیں وہ یہاں پہ چھوٹے بڑے کومیٹس جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کہا کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فروزن ہوتے ہیں، فروزن سنو بالز کی طرح ہوتے ہیں۔ جب یہ فروزن سنو بالز کی طرح یہاں پر موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ چٹانیں ہیں، ان پہ برف ہی برف ہے۔ جیسا کہ یہ اگر راک ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر ساری کی ساری ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر برف ہے، اور اس کے اوپر ساری برف برف ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو چٹانیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیا موجود ہوتی ہے؟ گیس بھی موجود ہوتی ہے۔ تو گیس بھی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بھی برف بن جاتی ہے، اتنی سخت یہاں پر سردی ہوتی ہے۔ تو گیس بھی جم جاتی ہے، ہم کہیں گے گیس بھی یہاں پر فروزن ہوتی ہے، یعنی کہ جم جاتی ہے، تو اس کی بھی برف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری یہاں پہ سنو ہے، یا ہم کہتے ہیں آئس ہے۔ اور پھر جو گرد و غبار ہوتا ہے، دھول ہوتی ہے، وہ بھی اسی کے اوپر یہاں پر جمی ہوئی ہوتی ہے، اسی برف کے اوپر۔ تو کومیٹ کچھ اس طرح کا سا ہوتا ہے، جو یہاں پر ہوتے ہیں کومیٹس وہ کچھ اس طرح کے سے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ کومیٹس بہت دور ہوتے ہیں اور وہ فروزن سنو بالز کی طرح ہوتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ ان کا سائز کیا ہوتا ہے، تو جب یہ جمے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا سائز چھوٹے قصبے کی جتنا ہوتا ہے، یعنی کہ پھر بھی بڑا ہوتا ہے، ایک پتھر کے حساب سے اگر دیکھیں تو پھر بھی بڑا ہے، لیکن ایک چھوٹے قصبے یعنی اسمال ٹاؤن کے جتنا اس کا سائز ہوتا ہے، یعنی بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے، ایک چھوٹے قصبے کے جتنا ان کا سائز ہوتا ہے۔ اور یہ بنے کب تھے؟ جب ہمارا سولر سسٹم بن رہا تھا، تو جو بچے کچے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر تھے، چٹانیں تھیں اور گیسیں تھیں اور گرد و غبار تھا، وہ سارا مل کے انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کومیٹس بھی بنا دیے۔ اب کومیٹس ویسے تو یہاں پر نیپچون سے بھی پیچھے کی طرف دور ایریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اس سن کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹتے ہیں، جس طرح سیارے چکر کاٹتے ہیں سورج کے گرد۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ سورج جو ہے، اب سیارے جو ہے وہ سورج کے گرد چکر کیوں کاٹتے ہیں اور کہیں ادھر ادھر کیوں نہیں نکل جاتے؟ کیونکہ سورج ان کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے۔
تو اسی کشش کی وجہ سے اگر کوئی کومیٹ آگے کی طرف آ جائے، نیپچون سے بھی آگے آگے کی طرف آ جائے، فرض کریں ارتھ کے قریب آ گیا، یہاں سے چکر کاٹنا شروع ہو گیا سن کے ارد گرد، تو ہم کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی یہ سن کے ارد قریب آئے گا، اب دیکھیں یہاں پر کیا، اب یہاں پر تو بہت زیادہ سردی تھی، تو قریب آ گیا تو سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ کیا پڑیں گی، اس کے اوپر پڑیں گی، زیادہ شعاعیں پڑیں گی، ادھر تو کم شعاعیں آ رہی تھیں، یہاں زیادہ پڑیں گی، تو اس کے اوپر جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں جو گیس ہے، جو فروزن گیس ہے، وہ بھی گیس کی صورت میں آ جائے گی، ہے نا۔ اور پھر دیکھیں یہ جو ڈسٹ تھی، جو گرد تھی، وہ جو گرد تھی اب وہ بھی کیا ہے، کیونکہ برف بھی پگھلنا شروع ہو گئی، اور جو گیسز تھیں وہ بھی گیس کی صورت میں واپس آنا شروع ہو گئی، اب وہ جمی ہوئی نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے، ڈسٹ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سے اس طرح اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ایک یہ جو کومٹ ہوتا ہے اس کی دم بن جاتی ہے، اس طرح سے اس کی دم بن جاتی ہے، اور ایک نہیں اس کی دو دمیں بنتی ہیں، ایک اس طرح سے ایک اس طرح سے، دو دمیں بن جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جو یہ گیسیں ہیں ان کے یہاں پہ تھوڑا سا ادھر اس طرح سے آ جاتی ہیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، تو تھا یہ بھی کومٹ، اب یہ بھی کومٹ ہے، لیکن فرق کیا ہے، اب دیکھیں بیچ والا وہ جو چٹانوں والا حصہ تھا وہ یہی ہے، جو برف تھی وہ پگھل کے اس کے بعد پھر سورج کی شعاؤں سے وہ کیا ہوتی ہے، وہ گیس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ جو آئس تھی نا، اب جب اس کو سورج کی شعائیں لگیں تو یہ قریب سے لگیں تو یہ آئس جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو گئی، یہ تبدیل ہو گئی گیس میں، اور جو یہ گیس جمی ہوئی تھی یہ بھی گیس میں واپس تبدیل ہو گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ڈسٹ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہونے لگی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئس جب گیس میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ والی جگہ بنتی ہے، یہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، اب یہ جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے، وہ یہ اس کومیٹ کا ایٹماسفیئر کہلاتی ہے، جس طرح ہماری زمین کے کیا ہے، ہماری زمین پہ ہوا موجود ہے، اس کے ارد گرد ایک ہوا نے اس کو لپیٹا ہوا ہے، ہماری ارتھ کو اپنے ارد گرد ہوا نے لپیٹا ہوا ہے، جو کہ خلا میں موجود نہیں ہے، اسی طرح اس کومیٹ کو ایک اس طرح سے ایک ایٹماسفیئر بن جاتا ہے، ان گیسز نے اس کو لپیٹا ہوا ہے، تو جس طرح ہمارے جو ارتھ کے جو ارد گرد جو گیسز ہیں جنہوں نے اس کو لپیٹا ہوا اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں نا، تو اسی طرح جو کومیٹ ہوتا ہے اس کے بھی ہم جو ارد گرد جو یہ بن جاتا ہے ایک طرح سے لفافہ سا بن جاتا ہے، اس کو اپنے یا بلینکٹ بن جاتا ہے جو اس نے اوڑھا ہوا ہے، تو اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کومیٹ کا کوما ہے، اسے کوما کہتے ہیں، اور جتنی تپش لگتی جاتی ہے سورج کی اتنا ہی یہ کوما بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی تپش کی وجہ سے پیچھے تک یہ پھیل جاتا ہے، اب دیکھیں دور تک یہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی پیچھے کیا بن جاتی ہے، اس کی پیچھے ٹیل بن جاتی ہے، بلکہ ایک ٹیل نہیں بنتی بلکہ ٹیلز بن جاتی ہیں، جیسے کہ یہ اصلی پکچر آپ کے سامنے یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں دو دمیں بنی ہوئی ہیں، ایک یہاں پر ہم نام لکھتے ہیں، ایک یہ ٹیل ہے اور ایک یہ ٹیل ہے یہاں پہ، تو دو دمیں بن جاتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہے کوما، چلیں ہم یہاں سے لکھ دیتے ہیں کوما آ گیا یہ، اور جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا جو راکی ہے، ان چٹانوں والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نیوکلیس، یہ اس کا سینٹر ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے، یہ ہے نیوکلیس، اس کومیٹ کا نیوکلیس ہے، اب جو ٹیلز بنتی ہیں وہ کس کس کی بنتی ہیں، ایک جو ہے وہ ڈسٹ کی ٹیل بن جاتی ہے اور ایک گیسز کی ٹیل بن جاتی ہے، تو اس طرح دو دمیں بن جاتی، یہاں پر دیکھیں ایک جو ہے وہ ڈسٹ کی بن جائے گی، ایک گیسز کی ٹیل بن جائے گی، اور اسی وجہ سے پرانے وقتوں میں لوگ اسے دمدار ستارہ کہتے تھے، لیکن یہ ستارہ نہیں ہوتا، اب اگر یہ کومیٹ زیادہ قریب چلا جائے گا تو یہ تباہ ہو جائے گا، اور اگر یہ چاہے تو یہ سورج کے گرد گھومتا گھومتا واپس پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب اس کی دم بنتی ہے اگر یہ زمین کے یعنی ارتھ کے قریب سے گزرے گا تو ہمیں نظر بھی آتا ہے آسمان پہ، تو اس طرح سے آج ہم نے اسٹڈی کیا کومیٹس کے بارے میں۔